اس دور میں بنی اسرائیل جب بھی کسی جنگ پر جاتے تو وہ اس صندوق کو اپنے ساتھ لے جاتے. اس صندوق کو وہ اپنے آگے رکھ کر اللہ سے دعا کرتے اور اللہ کی مدد سے انہیں فتح نصیب ہوتی. اس کے علاوہ بنی اسرائیل پر جب بھی کوئی مشکل وقت آتا تو وہ اس صندوق کو اپنے سامنے رکھ کر اللہ سے فریاد کرتے اور اللہ کی بارگاہ میں ان کی دعائیں قبول کی جاتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ صندوق حضرت یوشع بن نون کو ملا. حضرت یوشع بن نون نے اس صندوق کے ذریعے 31 سے زیادہ بادشاہوں کو شکست دی اور ارض مقدس فلسطین کا بھی کچھ حصہ فتح کر لیا. حضرت یوشع بن نون کی وفات کے بعد بنی اسرائیل 12 قبائل میں تقسیم ہو گئے جن کی قیادت جج کہلانے والے عارضی حکمران کرتے تھے. تقسیم کے بعد بھی بنی اسرائیل نے جہاد جاری رکھا تاکہ فلسطین کو مکمل فتح کیا جائے، لیکن یہ ایسا نہ کر سکے کیونکہ تقسیم کے بعد یہ آپسی اختلافات کی وجہ سے آپس میں ہی لڑنے لگے اور بہت سے گاؤں بت پرستی پر بھی اتر آئے اور بھی بہت سے گناہوں کی وجہ سے یہ اندر سے بالکل کھوکھلے ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر بہت زیادہ پیغمبر بھیجے جنہوں نے ان کو سیدھا راستہ دکھایا، لیکن یہ پھر سے گناہوں میں پڑ جاتے. اسی چیز کا فائدہ اٹھا کر دشمن ان پر حملہ کر دیتا اور بآسانی حاوی ہو جاتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات سے تقریباً 400 سال بعد بنی اسرائیل پر ایک قوم نے بہت بڑا حملہ کیا. اس جنگ میں بنی اسرائیل کو بہت بڑی شکست ہوئی. اس جنگ کے دوران اس قوم نے بنی اسرائیل قوم سے تابوت سکینہ بھی چھین لیا. وہ صندوق جو صدیوں تک بنی اسرائیل کے پاس رہا اب وہ پہلی بار بنی اسرائیل قوم سے چھین چکا تھا.